الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق فرمائی، تو اس کے ساتھ دو دشمن اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیے. ایک دشمن تو ہر وقت اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور ایک دشمن خارجی لگا دیا شیطان، کہ وہ وقتی آتا ہے، مچھر کی طرح ڈنک مارتا ہے اور چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر آئے گا، بہکائے گا، بہک گیا ٹھیک ہے، نہیں تو دادا فرماتے تھے کہ وہ بڑا مشغول ترین بزنس مین ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کے پاس بیٹھ کر بہکاتا رہے. فرمایا وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. فرمایا اگر دل میں کوئی وسوسہ برا آئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے تو سمجھ لینا یہ شیطان کی طرف سے تھا. اور فرمایا وہ نفس میں جو وسوسہ آیا برائی کا، وہ بار بار آ رہا ہے، تو فرمایا سمجھ لو کہ شیطان جو ہے بیج ڈال کے گیا، اب نفس اس کو ابھار رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں بیان ہو رہا ہے سورہ یوسف میں، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ، نفس کیا ہے؟ امارہ بالسوء ہے، ہر وقت گناہ کا تقاضا کرے گا. انسان کی عمر جتنی بھی ہو جائے، لیکن انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن نفس بوڑھا نہیں ہوتا. نفس بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ گناہ کا تقاضا کرے گا. چاہے اس سے 1,00,000 گناہ انسان کرا لے، 1,00,000 گناہ شیطان کے کہنے پر کر لیے، پھر اس کے بعد پوچھے دل سے کہ پھر کوئی گناہ کرنا ہے تو نہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ بھی کر لے یار. 1,00,000 بد نظری کر لی، 1,00,000 دفعہ بد نظری کر لی، پھر پوچھے نفس سے کہ کیا دوبارہ بد نظری کرنی ہے، تو کبھی نہ نہیں کرے گا، وہ ہائی کرے گا. کیونکہ اس کا مزاجی اللہ نے امارہ بالسوء بنایا ہے کہ ہمیشہ وہ اس کی مثال ایسی ہے، اس بھنگی کی سی مثال ہے جو ہمیشہ گوں کا کنستر اٹھاتا ہے. اگر اس کو کہا وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کو گوں کے کنستر سے بدبو نہیں آتی، بلکہ اس کو اگر خوشبو سونگائی جائے تو وہ خوشبو سونگنے سے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ یہ نئی چیز کہاں سے آئی. لیکن اللہ تعالی نے اسی نفس کے اندر کیا چیز رکھی ہے؟ فرمایا یہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی پہلے گناہ کرتا تھا، احساس ہی نہیں تھا، گناہ کیا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ بھی کیا. لیکن جب اللہ والوں کے پاس آنے جانے لگا، اس کو معلوم ہوا بد نظری تو حرام ہے، اب اس کو احساس ہونے لگا کہ یار جو میں کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے. یہ نفس، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. سورہ قیامہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. وہاں پر بھی اللہ تعالی نے قسم کھائی نفس لوامہ کی. فرمایا کہ پھر اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہے تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یعنی وہ نفس جس کو اللہ ہی کی یاد میں چین ملے، چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو، وہ اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ملے. بغیر صحبت کے یہ امارہ بالسوء نفس لوامہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اور نہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو سکتا ہے.
اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. جب تک صحبت نہیں ملے گی اس وقت تک اس کا مزاج تبدیل نہیں ہوگا. مزاج تبدیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے. کچھ مشقت، دادا فرماتے تھے کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، زیادہ نہیں کہ انسان سوچتا ہے گناہ چھوڑ دوں گا تو مر جاؤں گا. فرمایا گناہ چھوڑتے آج تک کوئی شخص نہیں مرا، بلکہ گناہ چھوڑ کر زندگی اللہ تعالی نے عطا فرما دی. اللہ تعالی نے اور بہتر زندگی عطا فرما دی. وہ پچھلی زندگی پر پشیمان ہے کہ اللہ میں کس راستے پر چل رہا تھا، تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسا پیر عطا فرمایا کہ جس کی برکت سے یا اللہ میں اس دلدل سے نکل کر کے اب میں نیکی کے راستے پر آ گیا. اب میرا نفس مطمئنہ بن گیا، ہر وقت چین سے رہتا ہے. اور دادا نے فرمایا یہ نفس مطمئنہ ایسا ہے کہ یہ لازمی نہیں متعدی ہے. کیا مطلب؟ کہ خود بھی اطمینان سے رہتا ہے اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں وہ بھی اطمینان سے رہتے ہیں. جو اپنے شیخ سے جتنی محبت کرے گا ویسے ہی اس کا راستہ جلد سے جلد طے ہوگا. اسی لیے حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا کہ شیخ کی محبت اللہ کے راستے کے تمام دروازوں کی کنجی ہے. کنجی جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اتنی آسانی سے تالا کھل جاتا ہے. جس اللہ والے سے دل لگے اس سے محبت کر لے، بس جس کے پاس جانا ہو، جس سے دل مل گیا. دادا فرماتے تھے آنکھ سے آنکھ ملی مگر دل سے دل نہ ملا. آنکھ سے آنکھ ملی مگر دل سے دل نہ ملا. ساری عمر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. فرمایا جس سے دل مل جائے فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. نفس امارہ تھا، گناہ کرتا تھا. اس کی مثال دادا نے دی کہ جس طریقے سے گدھ جو ہمیشہ لاش پر ہی گرتا ہے، مرا ہوا جانور ہی کھاتا ہے، فرمایا کہ اس کے مزاج کے اندر گندگی ہے، اس کے مزاج میں گندگی ہے. انسان مرا ہوا جانور دیکھ لے اور بدبو آ رہی ہو تو کوئی انسان جس کا ذوق صحیح سلامت ہو وہ کہیں بھی جائے گا اس کے قریب. اس کے قریب سے گزرنا بھی پڑے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر کے جائے گا، لیکن دیکھے گا تو گدھ اسی کو کھا رہا ہے. فرمایا اس کا مزاج جو گناہ کرتا ہے اس کا مزاج بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. مثل گدھ کے لاش پر گر رہا ہے. لاش مطلب لاش ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہے انسان؟ کچھ دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد زندگی ختم. آج جس ڈسمبر پر مر رہا ہے، جس رنگ و روغن پر مر رہا ہے، کل وہ رنگ و روغن کہاں رہے گا؟ بڑھاپا آ جائے گا. دادا فرماتے تھے گال پچک کر اندر چلے جائیں گے، 11.5 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا اور چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی. فرمایا اب کرو عشق، اب کر کے بتلاؤ تب میں مانوں کہ تم عاشق ہو. فرمایا تم عاشق کاذب ہو. ظاہری حسن دیکھا تو مرنے لگے، جب اس کے اندر نمک ختم ہو گیا تو اب بھاگنے لگے. فرمایا اللہ تعالی کا حسن اور جمال لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ اللہ تعالی کا حسن اور جمال بڑھتا رہتا ہے. فرمایا ایسی ذات پر جان دو جس کا حسن ہر لمحے بڑھتا ہے، اور جس نے دنیا کی حسینوں کو حسن دیا وہ خود کتنا حسین ہوگا. بھئی سوچنے کی بات ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس نے دنیا میں حسینوں کو حسن دیا وہ خود کتنی حسین ہوگی. دادا فرماتے تھے کہ اللہ کا نام کتنا پیارا نام ہوگا جس نے گنڈیری کے اندر جو رس ہوتا ہے انسان اس کو کتنے شوق سے چوستا ہے گنے کو. فرمایا جس نے وہ رس رکھا ہے اس کے نام میں کیا مٹھاس ہوگی. اس کے نام پر مرو، اس کے نام پر مرو.
اسی کے نام پر مرنا، اسی کے نام پر جینا، یہی زندگی۔ اور یہ جو زندگی انسان گزار رہا ہے، دنیا کی زندگی، غفلت کی زندگی، نفس امارہ کی زندگی، فرمایا اس کے اندر کبھی چین و سکون حاصل نہیں ہوگا اس کو۔ لاکھ اے سی لگے ہوں، لاکھ گاڑیاں کھڑی ہوں، لاکھ پاؤنڈ اور ڈالر جیب کے اندر ہو، بینک کے اندر ہو، فرمایا سکون و چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ چین و سکون حاصل کرنے کا نسخہ اللہ نے بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب کان کھول کر کے سن لو کہ دلوں کا سکون میری ہی یاد کے اندر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ باب معنی فی کے کہ کما ان السمع کرتا فی الماء لا بالماء، پانی، مچھلی کو پانی کے اندر چین ملتا ہے، پانی کے ساتھ چین نہیں ملتا۔ تو اللہ کی یاد میں جو جتنا ڈوبتا جائے گا، اپنی حرام آرزوؤں کا جتنا خون کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ چین و سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عطا فرماتے جائیں گے۔ حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ انسان تھوڑی سی ہمت کر لے، تھوڑی سی ہمت۔ دیکھیں بچے کو جب ماں باپ چلاتے ہیں، بچہ چلنا چاہتا ہے، چھوٹا بچہ ہے ابھی، کھڑا کرتے ہیں، ایک دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں، بچے نے ایک قدم اٹھایا، لڑکھڑانے لگا تو ماں باپ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کی محبت محدود ہے، اللہ کی محبت غیر محدود ہے۔ تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود گود میں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ خود آغوش رحمت میں لے لیں گے کہ میرا بندہ بڑھا تو صحیح میری طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند الظن بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا گمان وہ لے کر کے میرے پاس آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو اعرابی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب و کتاب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس بدو نے حدیث میں آتا ہے اپنی چادر اٹھائی، کندھے پر رکھی اور کہا کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ارحم الراحمین کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دونوں چیخیں گے، چلائیں گے، یا اللہ، ہر جہنمی چیخے گا کہ اللہ مجھے نکال لے، لیکن یہ دونوں چیخیں گے۔ حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے ان کو نکال کر لاؤ، پوچھیں گے کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ایک موقع عطا فرما دیجئے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جاؤ، واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ تو ایک بھاگ کر کے جائے گا اور جہنم میں کود جائے گا، اور ایک وہیں کھڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو بھی لے کر آؤ جو کودا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو کیوں کودا؟ وہ کہے گا یا اللہ زندگی بھر تو آپ کی کوئی بات مانی نہیں، آج آپ نے کہا جہنم میں کود جاؤ، میں نے کہا چلو یہ بات تو مان لوں اللہ کی۔ دوسرے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیوں کھڑا رہا بھائی؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی محبت سے بعید ہے کہ جس کو ایک دفعہ جہنم سے نکالیں اس کو دوبارہ ڈالیں، یہ آپ کی محبت سے بعید ہے، یہ آپ کی محبت سے بعید ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو معاف فرما دیں، دنیا کے جتنے کفار ہیں سب کو معاف فرما دیں، اللہ کی رحمت کے اندر کوئی کمی ہوگی؟ بولو بھائی، کوئی کمی ہوگی؟ مسلمان ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، کفار ہیں ان کے کفر کو معاف کر دیں، اللہ کی رحمت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر سارے کفار بھی مسلمان ہو جائیں اور مسلمان گناہ چھوڑ کر سب اللہ کو تعظیمی سجدہ کریں تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ہر صفت لازمی ہے۔ تو میں دادا فرماتے تھے کہ تھوڑے دن کی محنت ہے، تھوڑے دن محنت کر لو، تھوڑے دن تو محنت ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ لذت عطا فرمائیں گے
پھر جو انعام ملے گا فرمایا اس انعام کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جو چین و سکون ملے گا، جو جس چین و سکون کو آج دنیا مال و دولت میں تلاش کر رہی ہے، چین و سکون مال و دولت کے اندر اگر ہوتا تو سب سے زیادہ یہود و نصارہ کے پاس ہوتا. لیکن چین و سکون اللہ نے صرف اپنی یاد کے اندر رکھا ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا. دادا اس کی عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ چاند بذات خود روشن نہیں ہے، اس کی روشنی محتاج ہے سورج کی روشنی سے، اور بیچ میں دنیا کا گولا حائل ہے. ایک طرف چاند ہے، ایک طرف سورج ہے. تو فرمایا جیسے جیسے تاریخ بڑھتی جاتی ہے، چاند دنیا کا گولا نیچے آتا جاتا ہے، سورج کی روشنی بڑھنے لگتی ہے تو چاند بھی زیادہ روشن ہونے لگتا ہے. 14 تاریخ کو چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں یہ دنیا کی محبت کا گولا حائل ہے. اس گولے کو جتنا ہٹاتے جاؤ گے دل اتنا ہی زیادہ منور اور روشن ہوتا چلا جائے گا. دل اتنا ہی زیادہ منور اور روشن ہوتا چلا جائے گا. کچھ دن کی دوستوں قربانیاں ہیں، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مہربانی عطا فرماتے ہیں. بندہ ذرا سا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تم ایک عمل کرو گے 70 کا ثواب دوں گا، ایک فرض عمل کرو گے 70 کا ثواب دوں گا. تو جو 70 کا ثواب دے رہا ہے کتنا کریم ہے. جو پیدا کرتا ہے اس کو محبت بھی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کے شروع میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ جو کسی ناقص کو پالتے پالتے درجہ کمال تک پہنچا دے. کسی آج کل اغوا، بچوں کے اغوا بہت ہو رہے ہیں. اب ان ماں باپ سے پوچھے کہ بچہ چلا گیا تم صبر کر جاؤ، وہ کہتے ہیں تمہیں اس غم سے ابھی پالا پڑا نہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے دور ہوا ہے، ہم کتنی محبت کرتے تھے. تو ماں باپ کو جو محبت ملی ہے وہ 1% محبت جو دنیا میں نازل ہوئی وہ 1% آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں تقسیم ہو گئی. اس 1% محبت سے ماں بچے سے تڑپتی رہتی ہے کہ میرا بچہ دور چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا. ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص اونٹ کے اوپر سفر پر جا رہا تھا، راستے میں سویا، تھک گیا جب تو لیٹ گیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. بہت ڈھونڈا، بہت پہلے زمانے میں صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، گاڑی واڑی کچھ بھی دور دور تک اتا پتہ نہیں تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دور دور تک اونٹ کو ڈھونڈتا رہا، اونٹ نہیں ملا. اب پیاس اور بھوک کے مارے اس کا برا حال. اب کیا کرے؟ اس نے کہا اب کیا موت کا انتظار ہی کرتا ہوں. لیٹ گیا، لیٹ کر کے درخت کے نیچے موت کا انتظار کرنے لگا. پھر نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو سامنے اونٹ کھڑا تھا. دوبارہ جب آنکھ کھلی تو سامنے اونٹ کھڑا تھا. تو اس کی زبان سے کیا نکلا؟ یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کیا نکلا؟ یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. مارے خوشی کی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا. تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں.
یہ کون؟ سید الکونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن کس چیز پر استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ معلوم نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے آپ کے دربار میں. اور آج ہم گناہ کر کے ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ندامت بھی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا. دوستو جب تک ندامت رہتی ہے روح زندہ رہتی ہے. جب ندامت ختم ہو گئی سمجھ لو روح مر گئی، خالی جسم باقی ہے، خالی جسم، اور جسم کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ تو آگ پانی مٹی ہوا سے مل کر 4 عناصر متضادہ سے مل کر کے بنا ہے. قبر میں دفن کر دو، یہ چاروں عناصر اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاتے ہیں. اصل قیمت ہے روح کی. روح جتنا قوی ہوگی، روح جتنی قوی ہوگی، جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا فرما دیں گے. حضرت مرزا مظہر جانجانہ رحمۃ اللہ علیہ کو گولی مار کر شہید کیا گیا تھا. اللہ والے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت گولی لگنے کی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا گولی کی تو تکلیف نہیں ہے، لیکن بارود کی بدبو سے سر پھٹا جا رہا ہے. گولی لگنے کی، آج ہم سوچے تو صحیح، گولی لگنے کی تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن بارود کی بدبو سے سر پھٹا جا رہا ہے. کیونکہ دادا فرماتے تھے کہ اتنے نازک مزاج تھے کہ اگر فجر کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا چارپائی ٹیڑھی ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، واپس آ جاتے تھے. اتنے نازک مزاج. تو دوستو اللہ کے راستے میں تھوڑی سی مشقت، دادا فرماتے تھے تھوڑی سی، نیم جا بستانت، نیم جا بستانت. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نیم جا بستانت وسط جا دہت. فرمایا آدھی جان اللہ پر قربان کر دو، وسط جا دہت اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانیں تمہیں عطا کرے گا. آنچ وہمت نہ آئے در دہن، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا عطا فرمایا. تو دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرمائے اور ندامت عطا فرمائے. کیونکہ ندامت اگر ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ روح مر گئی. اور حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو فوراً شیخ کے پاس جا کر ایڈمٹ ہو جاؤ 40 دن کے لیے. جسم کی کتنی فکر کرتے ہیں. کینسر ہو جائے ڈاکٹر لکھ دے کینسر ہو گیا، اب کیا کاروبار یاد رہتا ہے؟ کہتے ہیں کاروبار تو پھر کر لیں گے جب صحت پا لیں گے، پہلے آغا خان میں جا کر علاج تو کروا لیں. جان نہ رہی تو کیا رہا؟ اللہ والے فرماتے ہیں اگر روح نہ رہی تو کیا رہا. اپنی روح کو زندہ کر لو. روح زندہ ہو گئی، یہ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے. آج لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، ہمارے پاس دین کی بات سننے کا وقت نہیں ہوتا. کیوں وقت نہیں ہوتا؟ کیونکہ روح کی فکر نہیں ہے، روح کی پہچان نہیں ہے. جب پہچان ہو جائے گی اور فکر دل کے اندر آ جائے گی تو پھر انسان خود بخود وقت نکالے گا. جس طرح جسم کے لیے وقت نکالتا ہے اس طرح روح کے لیے وقت نکالے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح مردہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری روح ضائع ہو جائے. اگر روح ضائع ہو گئی تو انسان کا ایمان ختم ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی روحوں کو اللہ تعالی اپنے مشائخ سے اس کی اصلاح کروانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس راستے میں نفس و شیطان جو راستہ روک کر کے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں دشمنوں پر ہم کو غالب فرما دے اور ان دونوں دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مغلوب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا اللہ ہمارے اور تمام امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان پر غالب فرما دیجیے, نفس و شیطان کو مغلوب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس خانقاہ کو تا قیامت یا اللہ آباد رکھ. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے یا اللہ جو تیرے عشاق ہیں جن کو یہاں سے مناسبت ہے یا اللہ ان کو یہاں جمع فرما دے, اور جن کو یہاں سے مناسبت نہیں جہاں مناسبت ہو یا اللہ ان کو وہاں پہنچا دے. اے رب کریم اپنے کرم سے اپنے عشاق سے اس خانقاہ کو آباد رکھ. یہاں سے بڑے بڑے علماء ربانین پیدا فرما, اپنے عشاق پیدا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, نفس و شیطان کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہمت مردانہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمت مردانہ عطا فرما. یا اللہ ہمت شیرانہ عطا فرما. یا اللہ ہمت شیرانہ عطا فرما. یا اللہ ہمارا مزاج بگڑ چکا, اے اللہ ہمارے مزاج کو صحیح فرما دے. ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کائنات ہمارے مزاج کو تبدیل فرما دے. ہمیں حیات اولیاء, حیات اصفیہ, حیات اتقیہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے تھوڑی دیر کے اندر وہ بھی عطا فرما. اے رب کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الهم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال. اللہم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.